Assalamu alaikum, मैं हूँ रुकमा फ़ान मलिक। वेलकम टू अनदर वीलॉग एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर वॉचिंग अनदर वीलॉग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा जी, मुख्तलिफ ख़बरें लेकर आपकी खदमत में हाज़िर हुई हूँ। सबसे अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान की सियासत में आज की ये है कि PMLN और MQM ने आइंदा आम इंतखाबात जो हैं वो मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। इलेक्शंस जो हैं वो मिलकर लड़े जाएंगे, लेकिन ये डेवलपमेंट और ये इत्तेहाद किसके इमा पर हुआ है, किसके कहने पर हुआ है, ये मुलाकात रातों रात किसने करवाई है, इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मॉग के पेश नज़र जुम्मे को लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में छुट्टी का ऐलान किया गया है। और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 10 नवंबर जुम्मे को लाहौर डिवीज़न के तमाम अजला में छुट्टी का ऐलान किया है। राइट नाउ अगर हम लाहौर में स्मॉग की सिचुएशन की बात करें सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंटेंस, वेरी वेरी इंटेंस। और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली 378। जो नॉर्मल एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो 0 to 50 के दरमियान जो है वो फॉल करता है, और 50 to 100 जो होता है वो मॉडरेट कंसिडर किया जाता है। बट आप देखें कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 से भी ज़्यादा है, एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली वेरी बैड, वेरी अनहेल्दी एंड वेरी डेंजरस। सो इसी के पेश नज़र जो है वो जुम्मे से लेकर इतवार तक छुट्टी रहेगी। हफ्ता इतवार तो अपनी छुट्टी होती है बाज़ लोगों की। और इसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 10 नवंबर जुम्मे को दफातर और स्कूल्स की छुट्टी का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ जुम्मा हफ्ता इतवार को शादी घर जो है वो खुले रहेंगे, जबकि पार्क्स जो हैं वो बंद रहेंगे। बेकरीज और फार्मेसीज, टेक अवे रेस्टोरेंट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो खुली रहेगी। इसके साथ साथ फैक्ट्रीज को बंद नहीं किया गया, और इसलिए नहीं बंद किया गया कि अगर आम मजदूर का चूल्हा 4 दिन बंद करेंगे तो मसला बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो अभी एक छुट्टी का ऐलान बहुत सोच समझ के किया गया है। और इसके पीछे जो रीज़न बताई जा रही है कि जो स्मॉग की सिचुएशन इस कदर इंटेंस हो चुकी है, इसके हवाले से यही कहा जा रहा है कि भारत में फसलों की बाकियात जो हैं उनको जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम इतनी इंटेंस स्मॉग देख रहे हैं। और सिचुएशन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्मॉग की वजह से ख़राब है। लेकिन यस, जब बारिश होगी सो बारिश के बायस जो है वो सिचुएशन जो है स्मॉग की वो बेहतर हो सकती है। सो यस, अब बारिश के हवाले से मेरे शो पे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट आए हुए थे। उनका ये कहना था कि 15 नवंबर के बाद से बारिश भी एक्सपेक्ट की जा रही है और अच्छी सर्दी। सो एक दो बारिशें होंगी जो चीज़ें जो हैं स्मॉग की सिचुएशन ये इम्प्रूव हो सकती है। अच्छा जी, अगली डेवलपमेंट की तरफ आते हैं जो सिर्फ कराची के लिए नहीं, कराची की सियासत में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आज MQM का वफ्द खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की क़यादत में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात की, PMLN से मुलाकात की गई, और उसके बाद ये ऐलान किया गया कि आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। तो मुमकिन तौर पर ये मुलाकात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से करवाई गई है। और पाकिस्तान की सियासत में अगर हम देखें तो जिस तरह से सूबा पंजाब में जो जमात ज़्यादा मेजॉरिटी हासिल करती है सो उसके इम्कानात ज़्यादा होते हैं कि फेडरल में भी, मरकज़ में भी उसी की हुकूमत होगी। इसी तरह एक और चीज़ जो है उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, या एक्सपेक्ट आप कह लें किया जा सकता है, कि जिस जमात के साथ MQM का इत्तेहाद होगा आइंदा आम इंतखाबात के नतीजे में, वही जमात जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होती है, वाज़ेह पोजीशन में होती है। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने आइंदा आम इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेने का ऐलान किया है। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि MQM पाकिस्तान के वफ़द ने लाहौर में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। एलामिये के मुताबिक दोनों जमातों ने इत्तफ़ाक़ किया है कि पाकिस्तान के अवाम को मौजूदा मसाइल से निकालने और पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पे गामजन करने के लिए मुश्तरका स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जाएगी। दोनों जमातों ने 6 रुकनी कमेटी कायम करने का भी फैसला किया है, जो सूबा सिंध बिलखुसूस इसके शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए जामे चार्टर तैयार करेगी। कमेटी दोनों जमातों के दरमियान कलाबरेशन के लिए हतमी तजावीज़ जो हैं वो क़यादत को अगले 10 रोज़ में पेश करेगी। लाहौर में MQM के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन रवादारी के साथ लड़ने जा रहे हैं। नून लीग और MQM में तय पाया है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस
مل کر لڑے جائیں گے. سو یہ ڈیولپمنٹ پاکستان کی سیاست میں بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے. اچھا، ایک وقت تھا جب ایم کیو ایم بہت زیادہ کرٹیسائز کرتی تھی پاکستان مسلم لیگ نون پر، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایم کیو ایم پاکستان اتنی اسٹرانگ ہو گئی، اتنی متحد اور اتنی مضبوط تھی کہ ان کو کسی کے ساتھ اتحاد کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کی بات کریں، سو اگر دونوں جماعتوں کو دیکھا جائے سو یہ ایک دوسرے کے مد مقابل کبھی اس طرح سے نہیں آئی. اگر ہم دیکھیں سو ایم کیو ایم کے زیادہ سٹیکس پنجاب میں بالکل ہی نہیں ہیں، اور اگر ہم اسی طرح سندھ میں دیکھیں تو پی ایم ایل این کے وہاں پر اتنے کوئی سٹیکس نہیں. یس، ایم کیو ایم کا مقابلہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ، اے این پی کے ساتھ اور مختلف جماعتیں ہیں، لیکن کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایم کیو ایم بمقابلہ پی ایم ایل این. سو ایک اتحاد ہونے کی یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اس طرح سے کمپیٹیٹرز یا سیاسی حریف نہیں ہیں جس طرح سے دوسری جماعتیں ہیں، جس طرح سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہیں، یا جس طرح سے پی ایم ایل این اور پاکستان تحریک انصاف ہے. سو ایک اتحاد ہونے کی یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. لیکن ممکنہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ عام انتخابات کے نتیجے میں جو کراچی کے شہری علاقے ہوں گے، ایکچولی میں جو سندھ کے شہری علاقے ہوں گے، جیسے کراچی کی اگر ہم بات کریں، حیدرآباد کی بات کریں، سو وہاں پر زیادہ نشستیں جو ہیں وہ ان دونوں کا اتحاد چونکہ ہو چکا ہے، سو ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کی ہوگی. اور اگر ہم سندھ کے دیہی علاقوں کی بات کریں، انٹیریئر سندھ کی بات کریں، تو وہاں پر پیپلز پارٹی کی آج بھی جڑیں مضبوط ہیں. سو وہاں پر زیادہ میجورٹی اور زیادہ سیٹس جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ملیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز، اور وہ یہ کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ آئندہ عام انتخابات کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حیدرآباد ہو جائے، کراچی ہو جائے، وہاں پر اپنی بھرپور الیکشن کیمپین جو ہے وہ بھی رن کریں گی. سو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو آج ہوئی ہے. لیکن ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، اس حوالے سے چیم گوئیاں ہم سن رہے تھے اور یہ بھی سن رہے تھے کہ بہت جلد مریم نواز شریف صاحبہ سندھ کا دورہ کریں گی. بٹ ادر دین دس، ایک اور ریومر بھی ہم کافی دن سے سن رہے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد ہے، اور دونوں ہی اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. سو لیٹس سی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ، اور وہ والی جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کی سیاست میں، وہ کب ہوتی ہے. سو آج کی ایک یہ ڈیولپمنٹ تھی. اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہوں گی ایک کلپ کل سے گردش کر رہا ہے جو کہ اسلام آباد کے لٹریچر فیسٹیول کا ہے، جس میں متی اللہ جان صاحب جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے عادل شاہ زیب صاحب سے انڈائریکٹ کچھ نوک جھوک بھی کی، سوال بھی کیا. اس کے کلپس آئی ایم شیور آپ سب دیکھ چکے ہوں گے، اور اس پہ obviously جو پوزیشن عادل شاہ زیب صاحب نے لی وہ اتنی اسٹرانگ تو نہیں تھی. لیکن اس حوالے سے جو متی اللہ جان صاحب بڑے ایک دبنگ صحافی ہیں، نڈر صحافی ہیں، اور عمران خان صاحب کے دور میں ان کو اٹھوایا بھی جا چکا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ کو اتنا کمپرومائز کرنا پڑے، عام الفاظ میں اتنا کمپرومائز کرنا پڑے، سو آپ پھر صحافت چھوڑ دیں یا نوکری چھوڑ دیں. اس پر میری ایک اوپینین یہ تھی دیٹ آئی وانٹڈ ٹو شیئر ود آل آف یو کہ ہوتا کیا ہے، بعض اوقات انسان کے لیے ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہوتی ہے، اور کسی پر بھی یہ سچویشن آ سکتی ہے. سو اگر آپ کا بریڈ اینڈ بٹر ہی آپ کا پروفیشن ہو، اور اگر آپ اس پہ کمپرومائز نہ کر سکتے ہوں، اگر آپ کی روزی روٹی وہی ہو، سو میرے خیال میں ایٹ ٹائمز بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ گھٹنے ٹیکیں اور اس قسم سے، مطلب جب آپ کے آگے ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، آپ نے یا مرنا ہے یا مارنا ہے. سو پھر آپ کے پاس جب ایک چوائس رہتی ہے، سو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کو صداقت علی عباسی یا جس طرح سے عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو ہوا، سو مجھے لگتا ہے کہ جب انسان کے لیے ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہو تو اس کو اس طرح سے اقدامات کرنے پڑتے ہیں. ان کی تنقید اپنی جگہ بجا ہے، ان کا کرٹیسزم اپنی جگہ بجا ہے، ان کی جو اوپینین تھی وہ اپنی جگہ بجا ہے. لیکن کوئی بھی پاکستان کی اگر ہم بات کریں اور یہاں کے اگر ہم ڈائنامکس کی بات کریں، سو کوئی بھی اس حالات سے گزر سکتا ہے. سو میرے خیال میں اس قسم کی تنقید سے پہلے ذرا سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر صحافیوں پر جو جرائم کیے جاتے ہیں ان کی شرح میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت اضافہ ہو رہا ہے. اس پہ میری ایک یہ چھوٹی سی اوپینین تھی. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تصویر جو آپ کل سے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، جس میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں احمد نورانی صاحب،
وہ ایک اسٹور پر ممکنہ طور پر امریکہ کی ایک تصویر ہے جہاں وہ ایک اسٹور پر کام کر رہے ہیں اور کچھ چیزوں کی پیکنگ کر رہے ہیں. پاکستان میں سوشل میڈیا پر سیف اوان نامی یہ شخص ہیں جنہوں نے تحقیقاتی صحافت کے لیے مشہور احمد نورانی کی تصویر پوسٹ کر پر ان پر ایکچولی میں کرٹیسزم کیا. سیف اوان نے ٹویٹر پر وچ از ناؤ نون ایز ایکس وہاں پر ایک تصویر پوسٹ کر کے لکھا کہ احمد نورانی نے امریکہ میں شراب فروخت کرنے والی دکان پر بطور سیلز مین نوکری شروع کر دیا. اپنی طرف سے انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسزم ان پر کیا، لیکن میرے خیال میں ایک انسان محنت کر رہا ہے. امریکہ میں یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہیں، بھلے وہ جوس بیچ رہے ہیں یا بھلے وہ شراب بیچ رہے ہیں، وہ روزی روٹی کما رہے ہیں، وہ محنت کر کے کچھ بھی کر رہے ہیں. سو میرے خیال میں اس طرح سے کرٹیسزم نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اور مختلف لوگوں سے جب سیف اوان صاحب کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ان کو پریس کلب کی حد تک دیکھا، ویسے ہم ان کو نہیں جانتے کہ کبھی کسی میڈیا ہاؤس میں کسی ادارے میں انہوں نے کام بھی کیا ہو. سو میرے خیال میں جو میڈیا کے ڈائنامک سے بالکل واقفیت نہیں رکھتا وہی لوگ اس طرح سے آگے بڑھ چڑھ کر فضول قسم کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں. احمد نورانی صاحب ایک وہ وقت تھا جب پی ایم ایل این کے بہت ہی زیادہ پسندیدہ صحافی تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے کرٹیسزم شروع کیا پی ایم ایل این پر، سو پھر آبویسلی ان پر پی ایم ایل این کے فالوورز کی جانب سے بہت زیادہ کرٹیسزم سامنے آیا. اور ابھی بھی جو سب سے زیادہ کرٹیسزم سامنے آ رہا ہے وہ پی ایم ایل این کے فالوورز کی جانب سے آ رہا ہے. احمد نورانی نے بڑے ٹف حالات دیکھے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے، ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا تھا جس کے بعد ان کو امریکہ شفٹ ہونا پڑا. سو میرے خیال میں محنت میں کوئی آڑ نہیں ہے. باہر کے ممالک میں یہ چیزیں بہت کامن ہیں، لیگل ہیں. اگر وہ شراب بیچ رہی ہیں یا اگر وہ جوس بیچ رہے ہیں، دس ڈز ناٹ میٹر ایز فار ایز وہ اپنی محنت کر رہے ہیں. سو یہ فضول سا ایک پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا گیا پی ایم ایل این کے فالوورز کی جانب سے، ان کے سپورٹرز کی جانب سے، لیکن دس از ویری رانگ. اور دوسرا جو سیف اوان صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو شہرت صرف اس لیے ملی کہ وہ پی ایم ایل این کے حق میں بہت بولتے ہیں، اور ایک دو دفعہ یا شاید اس سے زیادہ دفعہ مریم نواز نے ان کے ٹویٹس کو ایکچولی میں ری ٹویٹ کیا. سو وہ کہتے ہیں نا بندہ آپے تو باہر ہو جاتا ہے. سو وہ ہوا یہ کہ وہ آپے سے باہر ہو گئے. سو آج کے اس وی لاگ میں یہ تمام سٹوریز جو تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.